بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس کانفلکٹ مینجمنٹ HRM 624 کا لیسن نمبر 12 آج ہم کریں گے سورسز اینڈ کازز آف کانفلکٹ 2۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ٹھیک ہے، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ سیکشن میں مجھے بتایا کریں کہ آپ کو کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے اگر تو آپ مجھے وہاں پہ بھی پوچھ سکتے ہیں، اور کامنٹ سیکشن میں مجھے یہ بھی بتائیں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ٹھیک ہے، تو چلیں اپنے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، اپنے سورسز اینڈ کازز آف کانفلکٹ پارٹ 2۔ جو ہم نے اس کا پارٹ 1 پڑھ لیا تھا، اس کو اچھی طرح سے آپ ریڈ کر لیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کچھ ٹائپس بتائی ہوئی ہیں کانفلکٹ کی، وہ ہم یہاں پہ ریڈ کریں گے۔ ٹھیک ہے، کچھ اپروچز ہیں جن کو ہم جیسے کہ کانفلکٹ کو کس طرح سے سالو کیا جاتا ہے، کانفلکٹ ٹائپ بتائی ہے، پھر اس کو ایکسپلین کیا گیا، ایگزامپل دی گئی ہے، اور پھر یوزفل اپروچ بھی بتائی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کانفلکٹ ٹائپ کیا ہے اس کی، کہ پریفرنسز اینڈ نوائزنسز مینز لاؤڈ میوزک پاورٹی اسٹرکن یوتھ، یعنی کہ جیسے کہ ترجیحات اور بلند آواز، یا پھر بلند آواز میں جو ہے موسیقی یا گانا گانا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نوجوان کی غربت کی یا پریشانیوں کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، ایکسپلینیشن یہاں پہ کیا دی ہوئی ہے، ون ڈسپیوٹنٹس بیہیویئر ڈسٹرب دا ادر، کہ اب بھی جو ایک تنازع ہے نا، وہ یعنی ایک جو تنازع سلوک ہے نا، وہ دوسرے کو پریشان کر دیتا ہے۔ ایگزامپل یہاں پہ دی ہوئی ہے، فیکٹری رن آف پولیوٹس دا اسٹریم آف اے لینڈ اونر ہو لوز ٹو فش، کہ فیکٹری کا بہاؤ ایک زمیندار کی ندی کو آلودہ کرتا ہے جو مچھلی پکڑنا پسند کرتا ہے۔ یوزفل اپروچ کیا ہے اس کی، دیز ٹائپس آف ڈسپیوٹس آر پارٹیکولرلی امیبل ٹو کریٹو پرابلم سالونگ دیٹ ایکنالجز اینڈ سیکس ٹو پریزرو دا انڈرلائنگ انٹرسٹ آف دا ڈسپیوٹنٹ بٹ ری ارینجز دا انوائرمنٹ ماڈیفائی پیپل اسکیجولز اینڈ سو آن۔ اس میں کیا ہے کہ اس قسم کے جو تنازعات ہوتے ہیں نا، وہ کسی مفاد کے تحت ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماحول اور افراد کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے، تخلیقی مسئلہ یہ ہوتا ہے، یعنی جو کریٹو پرابلم ہے نا یا تخلیقی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو حل کرنے کے طریقوں کے لیے خاص طور پر جو تخلیقی مسئلہ ہے نا، وہ ان پرابلمس کو، ان مسائل کو جو ہے وہ حل کرنے کے لیے خاص طور پہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد کانفلکٹ ٹائپ 2 آ جاتی ہے کمیونیکیشن ڈیفیکلٹیز، یعنی کہ کیا اپنی بات چیت کرنے میں جو مشکل آتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایکسپلینیشنز کی دی ہوئی ہے، دا میننگ آف لینگویج اینڈ بیہیویئر میں بی مس انڈرسٹوڈ۔ ٹھیک ہے، کہ جو لینگویجز کا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو بولا جاتا ہے لوگ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگوں کا بیہیویئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرے کو کیا کرتا ہے، مس انڈرسٹوڈ کر سکتا ہے۔ ایگزامپل یہاں پہ دی ہوئی ہے، frequently in self-interested tactics on the part of one disputant are misunderstood by an opponent۔ ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو اپنے مفاد کے لیے بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ ایسا ٹیکٹکس یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے ڈسپیوٹنٹ کے لیے، جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو کیا کرتا ہے، مس انڈرسٹوڈ کرتا ہے۔ یوزفل اپروچ اس کے کیا ہے، اپروچز انکلوڈ بیکمنگ فیملیئر ود دا ادر ڈسپیوٹنٹ اینڈ ہز اور ہر کلچرل پریکٹسز، یوزنگ ایکٹیو لسننگ، ہائرنگ اینڈ میڈیٹر اینڈ کنسلٹنٹ ہو شیئر دا کلچرل بیک گراؤنڈ آف دا ادر ڈسپیوٹنٹ اور ٹرانسلیٹر۔ اب اس میں کچھ اپروچز بتائی گئی ہیں کہ جیسے کہ ان کو جو ہے نا وہ اچھے انداز میں سنیں، ٹھیک ہے، ٹھیک طرح سے ایکٹیولی اس کو سنیں، ٹھیک ہے، ان کو اس کے علاوہ جو ہے کسی بھی انسان کو جو ہے ایسی طریقے سے ایسی ملازمت دیں جو اس کے ثقافتی پس منظر کا حامل ہو۔ ٹھیک ہے نا، ان کے ایسی ملازمت دینی چاہیے جو کہ اس کی ثقافت سے جڑی ہوئی ہو۔ ٹھیک ہے، اور جو دوسرے لوگ ہیں، جو دوسرے فریق ہیں، جو ڈسپیوٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، ان کے رواج سے واقفیت حاصل کریں، ٹھیک ہے، کہ ان کا کیا رواج ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق جو ہے نا ان سے ہر کام جو ہر بات جو ہے وہ شیئر کریں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کانفلکٹ ٹائپ 3 آ جاتی ہے، ڈفرینسز ان کانفلکٹ اورینٹیشن، یعنی تصور واقفیت میں جو اختلافات آ جاتے ہیں۔ ایکسپلینیشن دیں، دیر آر ڈفرینسز ان دا بیسک اپروچ ٹو ریلیشن شپ۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ریلیشن شپ میں جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں، کچھ ڈفرینسز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب ایگزامپل دی ہے، ون ڈسپیوٹنٹ سیز ریلیشن شپ آف دا پارٹیز ایز میوچولی کوآپریٹیو، دا ادر ڈسپیوٹنٹ از بیسیکلی کمپیٹیٹیو۔ جو ایک ڈسپیوٹنٹ، ٹھیک ہے، اس کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جیسے کہ دو پارٹیز ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے جو ایک ہے وہ کوآپریٹیو ہے، لیکن جو دوسرا ہے نا وہ کمپیٹیٹر بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یوزفل اپروچ کیا ہے اس میں، کہ اٹ ہیلپس ریزالو دا کانفلکٹ دا ڈسپیوٹنٹ ریکگنائز دا اسٹائل ڈفرینسز ٹو مینیمائز کمیونیکیشن ڈیفیکلٹیز دیٹ ریزلٹ فرام ڈفرینسز ان کانفلکٹ اورینٹیشن۔ ٹھیک ہے، تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ چیز ہے نا وہ کانفلکٹ کو ریزالو کرنے میں بہت ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے، کہ جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ڈسپیوٹنٹ کا جو اسٹائل ڈفرینسز ہے نا اس کو ریکگنائز کریں، ٹھیک ہے، کہ اس کا بات کرنے کا اسٹائل کیسا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کس قسم کی جو ہے نا وہ ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا ان کے ریلیشن شپ میں، یعنی کہ جو ان کے
تصور واقعیت ہے، ٹھیک ہے، اس میں کس قسم کے جو اختلافات ہیں اس کو سمجھیں. دا کوآپریٹو ڈسپیوٹنٹ کین ریفیوز ٹو نیگوشیٹ انلیس دا پارٹیز ایگری ٹو یوز اے سیٹ آف آبجیکٹیو پرنسپلز ٹو گائڈ دا نیگوشیشن. ٹھیک ہے. اب جو کوآپریٹو ڈسپیوٹنٹ ہے نا وہ نیگوشیٹ کرنے سے کس ٹائم انکار کرتا ہے؟ جب جو دوسرا ڈسپیوٹنٹ ہے نا وہ انکار کر دیتا ہے نیگوشیٹ کرنے سے. دا کوآپریٹو میں نیڈ ٹو سگنل آ ولنگنیس ٹو فائٹ ہارڈ اف دا ادر ڈسپیوٹنٹ فیلز ٹو ایکٹ کوآپریٹیولی. جب ایک ڈسپیوٹنٹ جو ہے وہ کوآپریٹ کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو پھر جو کوآپریٹر ہے نا وہ خود بھی کوآپریٹ نہیں کرتا اور بھی ہارڈلی فائٹ کرتا ہے. اس کے بعد آتا ہے کانفلکٹ ٹائپ ویلیوز آ جاتی ہیں. اس کی ویلیوز کیا ہوتے ہیں؟ اقدار. کانفلکٹس آر اوور پرسنل بلیفس اینڈ ڈیپلی ہیلڈ ویلیوز. اب کانفلکٹ یا تنازع میں جو ہے نا وہ کچھ پرسنل بلیفس ہوتے ہیں اور کچھ ویلیوز اقدار ہوتی ہیں، ان کو بہت گہرائی سے دیکھا جاتا ہے. ایگزامپل یہاں پہ دی ہوئی آن گوئنگ کانفلکٹس ان عراق اینڈ افغانستان میں ہیو ریلیجیس اوریجن وچ انکلوڈ ویلیوز کانفلکٹس. اب عراق اور افغانستان میں جو ہے کچھ ریلیجنس کو لے کے جو ہے وہ کانفلکٹس ہوتے ہیں جس میں کہ اقدار بھی شامل ہیں. اب یہاں پہ یوزفل اپروچ کیا ہے؟ سم ٹائمز ویلیوز کانفلکٹس کین بی ریزالو ود دا ڈسپیوٹنٹس کین ایگری ٹو ڈس ایگری اباؤٹ انڈرلائنگ ویلیوز ایز وین اے ڈسپیوٹنٹ ایگریز ٹو گو along with the settlement without admitting liability. بعض کا جو ہے وہ کانفلکٹ ویلیوز ہیں اس کو ریزالو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ اگر تو ڈسپیوٹنٹ جو ہے وہ ویلیوز کو دیکھتے ہوئے مان جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ویلیوز کو دیکھ کے یا اس کو ان کے بارے میں جان کے جو ہے وہ اگر ایگری ہو جاتا ہے پھر تو یہ سیٹلمنٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے بغیر کسی لائبلٹی کو ایڈمٹ کیے. Values conflicts are difficult to resolve peacefully if the values involved are central to the self-concepts or worldviews of the disputants or if coupled with many other sources of conflict such as disputes over limited sources. اب کیا ہوتا ہے جو اقدار اس کو یعنی جو تنازع اقدار ہوتا ہے نا اس کو حل کرنا مشکل اس ٹائم ہوتا ہے جب انسان جو وہ اپنے نقطہ نظر کو سے جو ہے نا ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے طریقے سے دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر جو ہے وہ کچھ سورسز ہوتے ہیں کچھ کانفلکٹ کے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ڈسپیوٹ جو ہے کچھ ڈسپیوٹس میں جو ہے ریسورسز ہیں وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں. اس کے بعد کانفلکٹ ٹائپ آ جاتی ہے تھریٹس ٹو سیلف کانسیپٹ اینڈ ورلڈ ویو. ٹھیک ہے نا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ خود تصور اور عالمی نقطہ نظر کے لیے خطرات. اب کس قسم کے خطرات ہوتے ہیں؟ اب یہاں پہ ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے. وٹ ڈسپیوٹنٹس ویو پوائنٹ تھریٹنز دا ادر ڈسپیوٹنٹ سینٹرل آئیڈیاز اباؤٹ ہم اور ہر سیلف اور اباؤٹ ہاؤ دا ورلڈ ورک. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے جس کا جو جس کے خیالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خطرے میں ڈالتی ہے. ٹھیک ہے. جو مخالف ہے نا یعنی کہ جو مخالف ڈسپیوٹنٹ جو ہوتا ہے اس کے متعلق جو ہے نا وہ اس کی اپنی رائے کیا ہوتی ہے، اس کا اپنا نقطہ نظر جو ہے کیا ہوتا ہے کہ دنیا کیسے کام کرتی ہے. اس کے بعد میڈیکل میل پریکٹس کیس دا پیشنٹس ایلیگیشنز آف نیگلیجنس تھریٹن دا فزیشین سیلف کانسیپٹ ایز اے کمپیٹنٹ پروفیشنل. اب یہاں پہ اگزامپل ایک دی ہوئی ہے کہ جو ایک میڈیکل ایک جو فزیشین ہے نا میڈیکل فزیشین ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کے بارے میں یہ کہ اگر وہ اپنی کیس میں غفلت برتتا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو اس کی قابلیت ہے نا، جس کی پیشہ ورانہ قابلیت ہے، وہ اس کی تصور کو خطرے میں ڈال سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد امپلائز ایلیگیشن آف ریسزم آن دا پارٹ آف سپروائزر تھریٹنز دا سپروائزر سیلف کانسیپٹ ایز ریشنلی ٹالرنس. اسی طرح سے ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے امپلائی کی بھی کہ ایک ملازم ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر نسل پرستی کا الزام لگا ہے. تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ جو سپروائزر ہے نا اس کے بارے میں بھی یہ چیز جو ہے سوچی جا سکتی ہے. تو جو سپروائزر ہے اگر وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ نسلی طور پہ روادار سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ جو تصور ہے نا وہ اس کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کیونکہ وہ اس کے خیالات کے بارے میں اس کو جو ہے نا چیلنج کیا جا سکتا ہے. اسٹرکچرل اینڈ انٹر پرسنل پاور ایشوز. اب کچھ اسٹرکچرل اور انٹر پرسنل پاور ایشوز ہوتے ہیں. وہ کیسے ہوتے ہیں کہ ڈسپیوٹنٹ پرسیوز این انجسٹ بیلنس آف پاور اینڈ اسٹرگلس ٹو ریکٹیفائی اٹ. ٹھیک ہے. ایک ڈسپیوٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس جو ہے نا وہ تقریباً دیکھیں بہت زیادہ مطلب پاور ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے. ایگزامپل جیسے اب لے لیتے ہیں اسکول انٹیگریشن اینڈ افرمیٹیو ایکشن ڈسپیوٹس آر ایگزامپلز. کہ اسکول میں انضمام اور مثبت امتیازی کے اقدامات جیسے متعلق جو ہے کچھ تنازعات ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی جو ہے کچھ اقدامات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے متعلق جو ہے وہ تنازعات اگر پیدا ہو جاتے ہیں تو کس طرح کہتے ہیں دا مور. اب یہاں پہ یوزفل اپروچ کیا ہوگی؟ دا مور پاورفل ڈسپیوٹنٹ از جنرلی انویلنگ ٹو گیو اپ پاور اینڈ موسٹ میں آنیسٹلی فیل ٹو سی دا دیٹ اے پاور امبیلنس ایگزسٹ. کہ زیادہ تر جو if this disputant made aware of this imbalance sometimes he or she can be convinced to give up power to preserve long term social structure. تو یہاں بھی یہی بتایا ہوا ہے کہ جو زیادہ جو طاقتور ڈسپیوٹنٹ ہوتا ہے نا وہ اکثر کیا کرتا ہے، اکثر جو ہے نا وہ اپنی اقدار کی عدم مطابقت کی نشاندہی
کی وجہ سے جو ہے نا وہ بے نقاب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو جو ہے نا جیسے کہ قوانین کے معاملے میں اور جو قومی مساوات کے معاملے میں اور جو مساوی حقوق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اس کی اقدار کو دیکھتے ہوئے نا اس کو بے نقاب کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اکثر اوقات بعض اوقات جو وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جو طاقت کا جو عدم توازن کی طرف توجہ دلانا ہی واحد طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اس کو جو ہے نا جو ڈسپیوٹنٹ ہے نا اس کو کیا کر سکتا ہے، ڈسکرمنیٹ کر سکتا ہے کہ جو ہے نا وہ اپنی جو اس کو یعنی کہ اس کو جو ہے نا ڈسکریمنیٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو جو ہے نا شعور دلایا جا سکتا ہے کہ اس کو یعنی قائل کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی طاقت کو چھوڑ کے جو ہے نا سماجی ڈھانچے میں ڈھل جائے یا اس کو مضبوط رکھے. تو اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس نیکسٹ آ جاتا ہے ڈفرنگ ایٹریبیوشن آف پوسیشن. ڈفرنگ ایٹریبیوشن آف پوسیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وجہ کی مختلف خصوصیات، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ وجہ کی مختلف خصوصیات کیا ہوتی ہیں. ایچ ڈسپیوٹنٹ بلیو دیٹ دا ایگزسٹنگ اسٹیٹ آف افیئرز از ڈیو ٹو ڈفرنٹ کاز اینڈ ہینس وارنٹس ڈفرنٹ ریمیڈی. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا ایک ڈسپیوٹنٹ کا ماننا ہوتا ہے کہ جو صورتحال ہے نا ایک مختلف وجہ سے پیدا ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی صورتحال ہے، ٹھیک ہے، جو کوئی بھی معاملات ہیں، افیئرز ہیں نا، وہ کسی مختلف چیزوں کی وجہ سے نا پیدا ہوئے ہیں، اس لیے وہ اس کے مختلف حل کا مطالبہ کرتا ہے کہ اس کے اگر یہ مختلف وجوہات کی بنا پہ جو ہے نا وہ پیدا ہوئی ہیں تو ان سے جو ہے نا وہ مختلف حل کا مطالبہ کرتا ہے کہ مختلف حل بھی اس کے نکلنے چاہیے. اب اگزامپل یہاں پہ ایک پروڈکٹ لائبلٹی کیس کی ہے، ٹھیک ہے. ایک مینوفیکچرر کے کانٹینٹ میں جو پروڈکٹ ہے نا اس کو امپراپرلی ٹریٹ کیا گیا تھا، لیکن جو کنزیومر ہے نا اس کے کانٹینٹ میں بھی یہی بات ہے کہ جو پروڈکٹ ہے نا وہ ڈیفیکٹیو ہے. تو اس کو کیسے یوز کیا جائے گا؟ اس میں یوزفل اپروچ کیا ہوگی کہ سم ایٹریبیوشنل ڈسپیوٹس بوائل ڈاؤن ٹو ڈیٹا ٹائپ کانفلکٹ ڈیٹا کنزیومر پک دا واشنگ مشین اور ڈیڈنٹ شی. ٹھیک ہے نا، کہ اس میں کیا ہوگا کہ ایک مصنوعات کی ذمہ داری کا مقدمہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں اس چیز کو صاف بتایا گیا ہے کہ کچھ تنازعات جو ہیں وہ حقیقت میں کس سے متعلق ہوتے ہیں؟ اقدار سے متعلق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مثلا جیسے کہ ہاں اس نے مارا یا نہیں مارا، ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ واشنگ مشین جو ہے نا اس کو برداشت کرنے کے قابل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اب یہ وہ بات ہے نا کہ جو مینوفیکچرر ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ امپراپرلی جو ہے نا وہ اس کو ٹریٹ کیا گیا. اب مینوفیکچرر ہے، اب ایک کنزیومر ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی پروڈکٹ ہے نا وہ ڈیفیکٹیو ہے. فار ایگزامپل ایک مشین ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈیفیکٹیو ہے، لیکن جو مینوفیکچرر ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو ٹریٹ امپراپرلی کیا گیا، اس لیے وہ ڈیفیکٹیو ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے کہ میں نے تو جو ہے نا وہ مشین بالکل ٹھیک تیار کی تھی، ٹھیک ہے، یہ پروڈکٹ جو ہے وہ ٹھیک تیار کی تھی، لیکن اس کو جو ہے ٹریٹ امپراپرلی کیا گیا، ٹھیک ہے. اب یہیں پہ یہاں پہ ایک بات واشنگ مشین کی اگزامپل دی ہے کہ بھئی اس نے مارا یا نہیں مارا، لیکن جو ہے نا اب کنزیومر کہتا ہے کہ اگر مارا ہو یا نہیں مارا ہو، لیکن بس مشین جو ہے نا اس کو برداشت کرنے کے قابل ہونی چاہیے. اس سے ایسے جو تنازعات ہوتے ہیں نا اکثر کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹا کی نوعیت کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات جو ہے وہ اقدار کے اختلافات میں تبدیل ہو جاتے ہیں. ڈسپلیسڈ کانفلکٹ یعنی بے گھر تنازع. دیر از این ایکنالجڈ کانفلکٹ، دا ڈسپیوٹنٹس آر ڈسپیوٹنگ اوور سم تھنگ ایلس. اب یہاں پہ جو ہے وہ ایک ڈسپیوٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس نے کسی بھی بات پہ دوسرے سے جو ہے وہ جھگڑا کرنا شروع کر دیا. بزنس پارٹنرز ہو ہیو این ایکنالجڈ کانفلکٹ اوور دا ایلوکیشن آف رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز ڈسپیوٹ اباؤٹ اے مائنر اسپیکٹ آف دا بزنس. اب دو بزنس پارٹنرز ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا ہے کانفلکٹ اسٹارٹ کر دیا ہے رائٹس اور رسپانسبلٹیز کے بارے میں. اب اس کی یوزفل اپروچ کیا ہوگی؟ دا انڈر لائنگ کانفلکٹ شوڈ بی انکورڈ اینڈ ڈائگنوزڈ. A mediator is often useful in such situations, and unfortunately, the underlying conflict is often deep-rooted and difficult to resolve. Otherwise, it would not have stayed hidden. بنیادی تنازع یہ ہے کہ اکثر جو ہے وہ کچھ تنازعات ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو حل کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اکثر ایسی صورتحال میں جو ہے نا یہ جو چیزیں ہیں نا کچھ تنازعات جو ہیں وہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو تنازع کی تشخیص ہے نا وہ بھی بہت مشکل ہو جاتی ہے. اس کے بعد مس ایٹریبیوٹیڈ کانفلکٹ کیا ہوتے ہیں؟ مس ایٹریبیوٹیڈ کانفلکٹ ہوتے ہیں غلط منسوب تنازع. کچھ تنازع ایسے ہوتے ہیں جن کو غلط طریقے سے دیکھا جاتا ہے. دیر از این ایکنالجڈ کانفلکٹ ون ڈسپیوٹنٹ پکس اے فائٹ وتھ سم ون ایلس. ٹھیک ہے، اب کانفلکٹ کوئی بات تھی بھی نہیں، ٹھیک ہے، اور ایک ڈسپیوٹنٹ ہے اس نے کیا کرنا شروع کر دیا، جھگڑا شروع کر دیا ہے.
کوئی بات نہ ہونے پر بھی اس نے جھگڑا شروع کر دیا ہے. ایگزامپل کیا ہے؟ تین لیونگ ان دا انر سٹی انڈر سرکمسٹانس آف گرائنڈنگ پاورٹی لوزز ہز ٹیمپر اینڈ فائٹ ود دا نیبر. اب ایک شخص ہے جو کہ کیا ہے اپنے پریشانیوں کا اور غربت کا شکار ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ سے باہر ہو گیا، ٹھیک ہے، اس نے ایک نیبر سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا ہے. تو یہ ایگزامپل دی ہوئی ہے. یوزفل اپروچ میں کیا ہوگی؟ ایک تو پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو بھی واقعہ ہوا ہے نا یا جس وجہ سے بھی ہوا ہے اس کو پہلے تو کیا کرنا پڑتا ہے، اس کی ریالٹی کو انکور کریں کہ ایکچولی اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو کانفلکٹ ہے نا جس وجہ سے، تو اس کو آپ انکور کرنے کی کوشش کریں کہ کانفلکٹ ہو کس وجہ سے رہا ہے یہ. اور اس کے بعد بعض کا جو ہے نا ایسا ہوتا ہے کہ جو ڈسپیوٹنٹ ہے نا وہ مس ایٹریبیوٹ بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ غلط منصوبہ بھی بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ غلط منسوخ کرتا ہے چیزوں کو، اور جس کی وجہ سے جو ہے نا ریئل پرابلمز ہیں وہ ان کو دیکھا ہی جا سکتا. تو یہ چیزیں تھیں بس. نیکسٹ انشاءاللہ لیکچر میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.